علیہ وسلم تسلیما. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب پڑھیے. وعلی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. پوچھتے کیا عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں. میں نے کہا کہ جلوائے اصل میں کس طرح گھومیں صبحوں نے نور مہر میں مٹ کر دکھا دیا کہ یوں. قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی. اعلیٰ حضرت کی معراج بیان کر رہے ہیں. قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں. روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کے یوں. سبحان. ہائے رضوں کے بے خودی دل جو سنبھلنے سا لگا چھت کے مہک میں پھول کی گرنے لگی صبا کے شوق. باغ میں شکر وصل تھا ہجر میں ہائے ہائے گل. کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں. جو کہے شعر و پاس شراب دونوں کا حسن کیوں کرائے لا اسے پیشے جلوائے زمزمائے رضا کے یوں. غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مددے قبلائے دین مددے کعبہ ایمان مددے. سنیم نعرہ یا غوث اعظم بولو سنیم نعرہ یا غوث اعظم. یہ تو مسجد حیات النبی. حیات النبی کا بھی مطلب ابھی عرض کروں گا اور حدیث معراج سے. ابتداءً اس کا مطلب ہے زندوں کی مسجد. اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ زندہ نبی کی مسجد. کہا جاتا ہے جی یہ مسجد فلانے قاری صاحب کی. تو وہ قاری جتنے پائے کا قاری ہوتا ہے لوگ اس مسجد کو اتنی قدر سے دیکھتے ہیں. مطلب کینٹ میں کبھی کبھی جاتا ہوں تقریر کرنے تو مجھے کہتے ہیں وہ قاری غلام رسول صاحب جہاں ہوتے تھے نا اس مسجد میں. تو میں بڑا خوش ہوتا ہے قاری غلام رسول صاحب والی مسجد. چلو اور آسان کر دیتا ہوں داتا صاحب کی مسجد. آپ سب نے سبحان اللہ کہہ دیا کہ داتا صاحب نسبت سے سبحان اللہ. پھر بغداد میں غوث اعظم کی مسجد. سبحان اللہ. بات سمجھے. آپ کی مسجد کا نام ہے حیات النبی. کیا نام ہے؟ حیات النبی. کیا نام ہے؟ حیات النبی. اس کا مطلب ہے زندہ نبی. حیات النبی کا کیا مطلب ہے؟ زندہ نبی. زندہ نبی. تو اس کا مطلب ہے زندہ نبی کی مسجد. نہیں سن رہے یہ زندہ نبی کی مسجد. اور دوسرا مطلب نبی کو زندہ ماننے والوں کی مسجد. ہم زندہ نبی کے ماننے والے زندہ دین کے پیروکار ہیں زندہ قرآن کے متبع. رب حی و قیوم ہے ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ ہے. وہ حی ہے وہ باقی ہے اور اس سے جو ہمیں محبوب عطا فرمایا وہ بھی زندہ محبوب. کیا ہے؟ بولو اپنی زندگی کا ثبوت ہو. ہم زندہ نبی کے ہم زندہ نبی کے ہم زندہ نبی کے. بعض بزرگ کہتے ہیں حضور چونکہ زندہ ہیں اس لیے نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں. حضور زندہ ہیں اس لیے نئے نبی کی ضرورت نہیں. اور بزرگان دین نے کھلے لفظوں میں لکھا کہ جس طرح حضور کا فیض ابو بکر صدیق اکبر کو ملا آج بھی حضور کا فیض اسی شان و شوکت سے جاری و ساری ہے. کوئی لینے والا ہو ابو بکر والا جذبہ جس کے پاس ہے
وہ جائے گا تو عبد القادر آئے گا تو غوث اعظم. نہیں سمجھ آئی یار؟ سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. پہلے یہ شعر پورا کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. غوث اعظم بمانے بے سر و ساما مدد. غوث اعظم بولو. غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم. دوپہر میں مطالعہ کر رہا تھا معراج شریف کا احادیث کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کے ابا جان امام المتکلمین مولانا نقی علی خان کی کتاب سے اور محدث لاہوری علامہ سید محمود احمد رضوی صاحب کی کتاب سے اور اعلیٰ حضرت کے قصیدہ معراج اور اس کلام سے جو بھی پڑھا تو میرے دل میں خیال ہے کہ غوث پاک کا جو قصیدہ خمریہ ہے اس میں والا معراج کا کہاں ذکر ہے؟ اس میں معراج کا ذکر ہے تو اس کا آغاز ہی معراج سے ہے. سقان الحب کاسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی. اس کا مطلب یہ کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں باریاب ہوا مجھے مقام وصل ملا تو حضور کے عشق کی میں نے مجھے اتنا سیراب کیا فقلت لخمرتی نحوی تعالی کہ نبی کے وصال کے وقت حضور سے وصل کے وقت نبی کے عشق کی میں مجھے اتنی ملی کہ میں کدے پی گیا پھر بھی کہہ رہا تھا اور معراج کا مطلب ہے حضور کا دامن تھام کے رب کی بارگاہ میں پہنچ جانا امتی کے لیے. حضور نے کسی کا دامن نہیں تھاما رب تک پہنچنے کے لیے. حضور نے کسی کا دامن نہیں تھاما رب تک پہنچنے کے لیے. خبردار کوئی یہ مت سوچے کہ جبریل لے کر گئے. یوں کہہ سکتے ہو جبریل لے کر گئے. خادمانہ آئے تھے خادمانہ لے کر گئے. حدیث میں ہے حضور جب براق پر بیٹھے جبریل نے رکاب تھامی. رکاب کسے کہتے ہیں جہاں پاؤں رکھا جاتا ہے. اور میکائیل نے لگام تھامی اور اسرافیل نے وہ انوار و تجلیات کے جلوے سمو لیے جو حضور کے دولہا بننے کے وقت نازل ہوئے. اعلیٰ حضرت کے ابا جان نے بڑی پیاری تشبیہ کی. فرمایا جبریل حضور کے خادم خاص ہیں اس لیے انہوں نے رکاب تھامی اور میکائیل کے سپرد رزق کی تقسیم ہے. میکائیل کے سپرد رزق کی تقسیم ہے انہوں نے لگام تھامی کہ رزق منہ سے ہی کھایا جاتا. جو دنیا کو رزق بانٹتا ہے وہ حضور کا خادم بن کے کھڑا ہے جو اس بات کا بیان ثبوت ہے. رزق چاہیے روزی چاہیے دین چاہیے دنیا چاہیے سب در مصطفیٰ سے ملے گا کیونکہ باخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر بقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. امتی نبی کا دامن تھام کے رب تک پہنچتا ہے جیسے غوث پاک پہنچے. اور جب غوث پاک پہنچے تو کیا پڑھنے لگے؟ انا فی حضرت التقریب وحدی کہ میں جب رب کے حضور پہنچا تو مجھے انتہائی اعلیٰ وحدت کے نور والا مقام ملا. یہ عبد القادر جیلانی ہیں. جب ان کو رب کا قرب ملے تو کیسے انوار ان پہ برستے ہیں مجھے بتائیے. جو نبیوں کا نبی ہے جو رسولوں کا رسول ہے جب وہ رب کی بارگاہ میں پہنچا تو رب نے کتنا اعزاز کیا ہوگا کتنا اکرام کیا ہوگا. یصرفنی وحسبی ذو الجلال. معراج شریف غوث پاک کی بات ہے تو غوث پاک کی ایک بات اور سنی. غوث اعظم کے بارے اکابر صوفیاء نے اولیاء نے روایت بیان کی کہ معراج کی رات حضور ایک مقام پر جب براق شریف سے نزول فرمانے لگے تو غوث اعظم کی روح عالم ارواح سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. کون؟ غوث اعظم کی روح. غوث اعظم کی روح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. سرکار نے قدم رکھنا تھا نیچے جہاں حضور نے قدم رکھنا تھا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے اپنی گردن پیش کر
حضور کا قدم غوث پاک کی گردن پہ لگا. حضور نے فرمایا عبد القادر، عرض کی جی یا رسول اللہ. فرمایا آج تو میرے قدموں میں اپنی گردن رکھ رہا ہے، اب قیامت تک کے ولی تیرے قدموں میں اپنی گردن پیش کریں گے. اسی لیے غوث اعظم نے فرمایا تھا قدمی ہاتھی علی رکبتی کلی ولی اللہ، کہ قیامت تک کوئی اس وقت تک ولی بن نہیں سکتا جب تک اپنی گردن میرے قدموں کے نیچے رکھے. بولو سبحان اللہ. غوث پاک کے وقت کے ایک بہت بڑے شیخ تھے، صاحب حضوری تھے. ان کو حضور کی زیارت ہوئی، غالباً شیخ صدقہ نام ہے ان کا. عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی آل ہیں، آپ کے شہزادے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ آج تک یہ دعویٰ کسی نے کیا نہیں. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے قدموں کے نیچے اللہ کے ولیوں کے سر ہیں، گردنیں. کیا وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، عبد القادر اس دعوے میں سچا ہے، اور وہ سچا کیوں نہ ہو، میں اس کا حامی ہوں، میں اس کا ناصر ہوں. اب یہ بات لکھ کے امام احمد رضا کے پاس سوال آیا کہ جناب بتائیے، غوث پاک کی یہ بات جو ہے نہ مشکات شریف میں، نہ بخاری شریف میں، نہ مسلم شریف میں، نہ سنن نسائی میں ہے، نہ سنن ابن ماجہ میں ہے. حدیث کی بڑی کتابوں میں تو یہ بات نہیں ہے، تو کیا یہ بات سچی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس پر فتویٰ دیا پورا. اعلیٰ حضرت نے لکھا اگرچہ یہ بخاری میں نہیں ہے، یہ مشکات میں نہیں ہے، یہ مسلم میں نہیں ہے، یہ ابن ماجہ میں، نسائی میں اور سنن ابی داؤد میں نہیں ہے، اگرچہ یہ حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ بات نہیں آئی، اس بات کو صوفیہ کرام نے بیان کیا، اولیاء نے بیان کیا، ولیوں نے بیان کیا اپنے مفروضات میں، اپنی تصوف کی کتابوں میں، تو اس بات سے اس بات کو رد تو نہیں کیا جا سکتا. اب جو حدیث صحیح ستہ میں نہ ہو اس کا مطلب وہ حدیث ہی نہیں. جو بات احادیث میں، احادیث کی کتابوں میں بیان نہیں ہوئی بلکہ صوفیہ کرام نے، اولیاء کرام نے بیان کی، کیا وہ بات غلط ہوگی؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اصول حدیث پر بحث کی. فرمایا بخاری شریف کے شرائط پڑھی ہے، مسلم شریف کے